إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن حكيم عليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في موضع آخر: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أدري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب میں بیوقوفی حماقت مل جائے، جس کے نصیب میں چین سکون مل جائے، جس کے نصیب سے چین سکون چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کبریائی کے لیے حمد کے لیے عظمت کے لیے تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگت پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، اور ان کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء اور رسل پر بھی، اور ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، امہات المومنین پر، جملہ صحابہ کرام پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین پر بھی، اور صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب کردار شخص ہوگا. الہی تمام پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، بھائی ہم لاداداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جو اس سے پہلے بھی نقل کیا گیا جمعے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو لوگ ایمان لائے ہو، اگر تم رب کو، اللہ تعالیٰ کو مدد دو گے، سپورٹ دو گے، سہارا دو گے، ان کا دفاع کرو گے، ان کا بچاؤ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھیں گے۔ اس کے ضمن میں، اس کی تشریح میں ہم نے کہا تھا، علماء سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے اس سے مراد توحید ہے، اس سے کہ انسان، ایک مومن، ایک مسلم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں دو مادہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ یہ دو ہی چیز ہے جس کے بیس پر مسلم قوم کا فرد کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی برائی سے بچتا ہے، یا کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا کسی کو برائی سے روکتا ہے، بچنے کے لیے کہتا ہے۔ اب زندگی میں جو کچھ نیکی کیجیے سب اسی آیت ماری ہے، حق کا ساتھ دیجیے، راستے کا راستہ اپنائیے، تب بھی یا کسی کو غلط کام سے روکیے، یا خود بچیے، یا دوسرے کو بچائیے، اپنے ساتھ اپنے سماج کو بچائیے، اپنی بیوی بال بچہ سنسار کو، خاندان کو، ددیال ننیال سسرال نیر کو بچائیے، آس پڑوس کو، سرکل کو بچائیے، سب اسی میں آتا ہے۔ اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قربانی کے جانور کے متعلق، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو آسودہ حال ہے، جس کا پیٹ بھرا ہے، اس کو بھی کھلاؤ، اور جو بھوکا ہے اس کو بھی کھلاؤ، جو ضرورت مند ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت پر بار بار ہر جمعہ میں بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، ایک صاحب ہیں مستقل پہ ہم اس پر ویڈیو بنا کے ڈال لیں، اور جانتے ہی ہیں علماء نے کہا، بزرگان دین نے کہا، جب کوئی غلط بولے تو تم پر فرض، اگر تمہارے پاس علم ہے کہ اس کی تم صفائی پیش کرو، اس کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ اس وجہ سے مجبوراً اس مضمون کو بار بار گھما پھرا کے لانا پڑ رہا ہے۔ اب بات وہی دن کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور اللہ تعالیٰ کے ڈر پر۔ کیوں؟ ہمارے باپ اور ہمارے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمانے، ابوکم ابراہیم علیہ السلام کو مسلمین، تمہارے باپ ابراہیم جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا ہے۔ یہ ان کی سنت ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اور ان کے دل میں رسول اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے خواب دکھانے پر انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا اور جنت کے مینڈا کو بھجوا کر کے اس کو ذبح کروا دیا، لیکن محبت تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ چیز کسی مسلمان کی زندگی سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ میرے دل میں صرف محبت ہے، ڈر نہیں ہے، اس کا ایمان کھوٹا۔ اگر صرف کوئی بولتا ہے کہ میرے دل میں صرف ڈر ہے، محبت نہیں، تب بھی اس کا ایمان کھوٹا۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے، ایک بہت بڑے حنفی مسلک کے عالم گزرے العقیدہ الطحاویہ، اس میں انہوں نے مستقل ایک چیپٹر بنا ہے، جس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کا اسلام، آپ کا ایمان، آپ کا قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ امام طحاوی کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، من غیر افراط، رائے کا پہاڑ نہیں بنا دیتے ہیں، وہ محبت کو رائے کا پہاڑ نہیں بنا دیتے ہیں، ولا براءۃ، اور نہ کسی سے دشمنی رکھ سکتے ہیں ہم، نبغض من یبغضهم، جو ان سے نفرت رکھے گا مجھ سے نفرت رکھیں گے، جو صحابہ کرام سے نفرت رکھے گا مجھ سے نفرت رکھیں گے۔ صحابہ کرام کا تو یہی عمل تھا، پوری زندگی قربانی کرتے رہے۔ کسی ایک صحابی سے کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کوئی ماں کا لال، یہ صحابی نے کہا ہوگے قربانی کا جانور فضول خرچی ہے، اس سے بہتر ہے صدقہ کر دو، اس سے بہتر ہے کہ غلہ بانٹ دو، اس سے بہتر ہے کہ دوا بانٹ دو، اس سے بہتر ہے کہ کپڑا بانٹ دو، اس سے بہتر ہے کسی کو پیسہ بانٹ دو۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں، ثبوت نہیں ملتا ہے، ایک صحابی سے بھی نہیں ثبوت ملتا ہے۔ اب بات ہے جب قربانی کی تو سن لیجیے، ہم ان کا دھارمک عہدہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ سمجھ جائیں گے ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ بار بار جو ضد کر رہے ہیں کہ جانور کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلیدان نہیں دینا چاہیے، جبکہ خود ان کے دھارمک پستک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایشور کے نام پر، بھگوان کے نام پر جانور کا بلیدان دینا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بولتے کہ نہیں وہ غلط ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتی اس بات کی تو بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ کو کس نے پاور دیا ہے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ انسان تیری اوقات کیا ہم بتاتے ہیں. ابھی آسمان میں سیٹلائٹ بھیجا گیا, اس کا پورا اسپیس اسٹیشن ہے, وہاں لوگ کا آنا جانا لگا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں نا بیگانی کے شادی میں عبداللہ دیوانہ, وہی حال ہم ہندوستانیوں کا ہے. بھیجا تو ہے نہیں. اس میں ایک خاتون ہے جو ہندوستانی نسل کی ہے, امریکن نسل ہے نیشنلٹی, لیکن ہے ہندوستانی نسل کی. وہ پھنس گئی ہیں. آکسیجن ختم ہونے والا ہے, رہنے کا سسٹم ختم ہونے والا ہے, گیس لیک کر رہی ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے. یہ ہے تیری اوقات ہے انسان. ایک انسان کو آسمان میں بھیجا تو تیری اوقات کی بات کی گارنٹی دے صحیح سلامت واپس آ جائے. جن لوگوں نے بھیجا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہماری اوقات نہیں ہے, اس لیے خرچہ ہے ان لوگوں کو واپس لانے میں. یہ تیری اوقات ہے انسان. تب ایک کروڑپتی نے, دیکھیں اس کا نام ذہن سے اتر گیا, بہت مشہور اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کو لائیں گے, لیکن تیری انسان یہی اوقات ہے کہ جب لوگ چاہ رہے ہیں سیٹلائٹ بھیجنا ان کو لانے کے لیے, اسپیس کرافٹ, اس میں کچھ نہ کچھ فالٹ آ جا رہا ہے. یہ تیری اوقات انسان. اور تو فیصلہ کرے گا کہ جانور کی قربانی ہوگی, کہ کیڑے مکوڑے کی قربانی ہوگی, سبزی کی قربانی ہوگی, کہ پیسے کی قربانی ہوگی, کہ دمے کی قربانی ہوگی. یہی تیری اوقات ہے. جب بات آئی لوگ بولتے مسلمان جانور کی قربانی کرتے کرتے جلاد ہو گیا ہے. ہم بتاتے تجھ میں ہم میں کیا فرق ہے, مسلم قوم میں دوسری قوم میں کیا فرق, ہم بتاتے تمہیں. تمہارے کوئی انسان مرتا ہے تم اس کو جلا دیتے. یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یورپ کا بھی یہی حال ہے. تو انسان کو جلا دیتا ہے, اس کی ہڈی پسند کو چون دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, اس کو مشین میں ڈال کر کے اس کا قیمہ بنا دیتا ہے. کہ دفن کرنے کے خرچے سے, کفن کرنے کے خرچے سے, دفن کی جب جگہ لگے گی اس سے بچ جائے گا انسان. جلائیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گا, تو ایسا کہ اس کا قیمہ نکال دو مشین میں ڈال کر کے. جیسے مکسر میں ہم لوگ گوشت کا قیمہ نکالتے نا ہے, اسے سے ہڈی گوشت چمڑا سب کو قیمہ بنا دو. تیرا یہ مزاج ہے, تیرا دل اتنا سخت ہے کہ اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اپنے ماں کو, اپنے بیوی کو, اپنی دادی کو, اپنے نانی کو, اپنے دوست, اپنے یار کو اپنے ہاتھ سے قیمہ بنا رہا ہے. اور مسلمان کا کردار کیا ہم چیز کو بتاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جنگ کے حالت میں اگر تو اپنے کسی دشمن کو قتل کر دو یا تمہارے ہاتھ سے مارا گیا, اس کی ناک نہیں کاٹنا, اس کا کان نہیں کاٹنا, اس کا ہونٹ نہیں کاٹنا, اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا, اس کی ہڈی کو نہیں توڑنا. جلانا تو بہت دور کی بات ہے, ہڈی کو نہیں توڑنا. یہ دشمن کے بازی سے کھا جا رہا ہے, یہ ریسپیکٹ دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے, یہ مقام, یہ عزت دینے کے لیے, یہ محبت دینے کے لیے. جب بات آئی جلانے کی, اس سے پہلے ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب تک تعلق ہے قربانی سے. یہ ہمیں کسی رجلن کہ اللہ نے کہا کہ ایک شخص میری ذات میں برباد ہوگا, ہلاک ہوگا, کہ مجھ سے اتنے زیادہ محبت کرے گا کہ مجھے خدا بنا دے گا. اس کو تشریح کر رہے ہیں, اتنے زیادہ محبت کرے گا مجھے نبی بنا دے گا, اتنے زیادہ محبت کرے گا مجھے رب بنا دے گا. اور دوسرا ہے یہ حمل ہو شنعان علی یفتنی, اور ایک شخص وہ ہوگا جو میری ذات میں برباد ہوگا. رسول نے ان کو بتایا ہے, تو جو مجھ سے دشمنی میں حد سے زیادہ پڑ جائے گا. کی بات اس واقعے کا, اس حدیث کا ذکر کیا تعلق ہے جلانے سے انسان کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہم نے جوان سنے ہیں جو اس پر نیاز چڑھاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں مسلمانوں کا مل کے ایک گمراہوں کا کہیے, ایک گمراہ انسان آیا تھا یمن سے, عبداللہ بن سبا یہودی. اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ یہودی نسل تھا, اور اس کا وجود ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ گڑھا واقعہ نہیں ہے, اس کا وجود ہسٹری میں, تاریخ میں, اسلامی. اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ علی ہی تو اللہ تعالیٰ ہے, علی کی شکل میں اللہ تعالیٰ زمین پر اتر گئے. اور اس کے ماننے والے کو بھی تیار ہو گئی بھائی
محبت ڈسبیلنس ہو رہی ہے, محبت ڈسبیلنس ہو رہی ہے, ضرورت سے اوپر جا رہی ہے. جو تھرمامیٹر ہے شریعت کا, اللہ رسول کا, اس سے اوپر جا رہی ہے. حضرت علی نے کہا کہ تم توبہ کرو, توبہ کرو, نہیں تو تم زندہ جلا دیں گے. انہوں نے کہا زندہ جلا دیں گے, جلا دیجیے, لیکن ہم بولیں گے آپ کی اللہ تعالیٰ ہے. حضرت علی نے زندہ جلا دی. واقعی محبت ایسی ہے, اندھی محبت اندھی ہوتی ہے. اب دیکھتے نہیں ہے لڑکے, جب یہ لڑکی جب کسی سے عشق کرتا ہے, وہ کانا ہو, ٹوٹا ہو, کلوٹا ہو, موٹی ہو, لنگڑا ہو, محبت جب آ جاتی ہے تو دل گھومتا, مانتا نہیں ہے, جلا دیا. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آگ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو پاور نہیں کسی کو سزا دے. آگ سے کسی مخلوق کو سزا دینے کا پاور کسی مخلوق کو نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے. صرف اللہ ہی تعالیٰ سزا دیتے, اس لیے آپ کو ایسی غلطی نہیں. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں, کسی کو بھیجتے تو ہم بنا دیتے ہیں, ہم آپ کو منع کر دیتے ہیں. یہ تو مسلمان کا کردار ہے کہ دشمن کی لاش کو بھی نہیں جلا سکتا ہے. جب بات آئی محبت کرنے کی, ہم نے اگر مسلموں کو دیکھا ہے, محبت دل اچھا ہوتا نا ہے, دل جب اچھا ہوگا تم کو اچھے کام سے محبت ہوگی. جب تیرا دل کھوٹا ہوگا, گندا ہوگا, غلیظ ہوگا, کچرا ہوگا, غلاظت ہوگی, گمراہی ہوگی, تجھے اچھے چیز سے بھی نفرت لگے گی. ہم نے کئی ایک غیر مسلموں سے سنا ہے جن سے میرے تعلقات ہیں کہ آپ لوگ کے ہاں مرنے کا پروگرام بہت آسان ہوتا ہے. جو مرنے کا رسم ہوتا ہے, مرنے کا بہت آسان, کوئی لفڑا نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کا اتنا لمبا لفڑا چلتا نہ ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے مرنے سے لے کے مرنے کے بعد تک. لیکن افسوس کی بات بولنی پڑ رہی ہے, بہت افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں میں نے بھی مرنے کو شادی کا طرح مشکل بنا دیا. جس چیز کا شریعت میں کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی مستقل جھگڑے کی بات نہیں چل رہی, جھگڑے کی بات چل رہی ہے, اس لیے اسی کا نہیں ذکر کیا ہے. نہیں کسی نے کہا کہ میرے من میں جواب نہیں کرتا ایسا کرنا, اس چیز کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. جب بات ہے مرنے کی, جب انسان مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, اچھے اچھے گھرانے میں ہم نے دیکھا ہے اس کے کپڑے کو لوگ اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں, اس کی بستر کو اٹھا کے لوگ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. منجس نے ہے رہے تو تم ملے گا یا تین ہوگی, لیکن انسان ہے بڑا ہوشیار. ہمارے پاس ایک صاحب ہیں, بولے نہیں میرا کچھ زیور ہے سونے کا, ہم اس کو مدرسے میں صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہے کس کا, آپ کا, آپ کی بیوی کا, کس کا, اماں کا, کس کا. بولے کہ اماں کا ہے. ہم نے کہا آپ کی بہن ہے, بولے کہ ہاں ہے. ہم نے کہا بہن سے آپ اجازت لیا ہے, بہن سے آپ اجازت لیا ہے. ماں پر جنرلی مرنے کے بعد زیور پر بہن کا حق بنتا ہے, بھائی کا حق نہیں بنتا ہے. اللہ کہے کہ زیور بہت زیادہ تعداد میں رہے, کوانٹٹی میں رہے, مقدار میں رہے, جنرلی چھوٹا موٹا اگر زیور رہتا ہے تو بہن کا حق بنتا ہے. یا یہ ہے کہ ماں وصیت کر جائے کہ میری بہو کو دین مل جائے یا فلانے بیٹے کو. ہم نے کہا کہ آپ اپنے بہن سے پوچھیے, اگر وہ اجازت دیں گی کہ ہم نے دیا تو ہم دیں گے, نہیں تو ہم نہیں لیں گے. اور پھر دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئی, وہ نیکی نہیں ہے کہ آپ بہن کا حق مار کر کے مدرسے میں صدقہ کر رہے ہیں. واللہ العظیم آپ کے گلے کے یہ عذاب بنے گا, جہنم میں آپ کو اس زیور کی وجہ سے جلائے جائے گا. اتنے ہوشیار ہیں. جب انسان مرتا ہے, بہن ہو کے بھائی ہو, یہ مرد ہو کہ عورت ہو, کپڑا لتا بستر سب پھینکا جاتا ہے. زیور کسی کو پھینکتے دیکھا ہے؟ کتنا ہوشیار انسان, اس میں نفست نہیں آتی ہے, اس میں ڈر نہیں ہے. جب بات ہے مرنے کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کسی کو قرآن کا ثواب دینا چاہ رہے ہیں, یہ ان کا فتویٰ ہے, ہم قرآن حدیث کی بات نہیں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ وقت, جگہ, سمے باندھ کر کے پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مجلس باندھ کر آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے. اور دوسری طرف حضرت سے بولتے ہیں قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا نہیں چاہیے. غیر مقلد لوگ عوام کی زبان میں 24 نمبر یا عوام کی زبان میں وہابی لوگ بولتے ہیں تو قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا نہیں چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ دونوں ہی غلط بول رہے ہیں, دونوں ہی غلط بول رہے ہیں. ہماری عادت ہے جب ہم کبھی قرآن پڑھتے ہیں 3 آیت 5 آیت 1 صفحہ آدھا پارا چوتھائی پتا یا 1 پارا یا 1 پارا سے زیادہ, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں پڑھیں کہ کسی سے گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئے. قرآن پڑھنے کے بعد
دعا ضرور مانگتا ہے، جو گزر گیا اس کے لیے بھی، جو زندہ اس کے لیے بھی، اپنے لیے سب کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت سے قریب ایسے لوگ آئیں گے، قیامت کے وقت سے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، دنیا سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، دنیا سے مانگیں گے. اس بات سمجھ میں آئی؟ قرآن پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، جو گزر گیا اس کے لیے، جو زندہ اس کے لیے، جو آنے والا اس کے لیے بھی. جب بات آئی قرآن خانے کی، میت کے، عام طور سے دیکھا کہ جب میت مر جاتا ہے تو لوگ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. واللہ نبی کی یہ محبت کھوٹی ہے، واللہ نبی کی یہ محبت کھوٹی ہے، واللہ نبی کی یہ محبت کھوٹی ہے. کسی صحابی کا، کسی بزرگان دین کا بھی یہ کردار نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر میں کوئی مرا ہو، گھر سے باہر نکال کر دیا ہو کہ مر گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم زندے کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس سے مردے کو رسپیکٹ دیں. جب ہم دشمن کی لال کی محرمتی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے بھائی کی محرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بات آئی میت کی، عام طور سے دیکھا غسل میں، میت کے غسل میں دیکھا جاتا ہے کہ غسل کے وقت لوگ پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جس طرح سے زندہ کے لیے پردہ ضروری ہے، غسل کرتے وقت مرد چاہے عورت، دیکھیے بہت سے مردوں کو پیشاب لگانا ہے، سے نکال کر روڈ کے کنارے بیٹھ کے نانی کی شادی پیشاب کر لی. کیا تم مرد ہیں؟ مرد مطلب یہی ہے کہ ہم جہاں بھی نکال کے اپنا اور جہاں ہم پیشاب کر لیجیے. کہا گیا پردے کا خیال رکھے، چاہے مرد رہے چاہے عورت رہے. جب انسان مر جائے تب بھی اس کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے. جب بات ہے قربانی کی، لوگ بولتے فضول خرچی ہو رہی ہے. ابھی بچوں کا لگتا ہے 2000 کے آس پاس میں، 2000 کے آس پاس میں ایک کہانی کا سیریل آیا تھا، ناول بچوں کی ناول، ہیری پوٹر. اس کا 5-6 والم آیا ہے، میری یاد آج جہاں جا کر ساتھ دے رہی ہے. فرسٹ کتاب اس کی چھپی تھی، اس کی پہلی کتاب. جس آرٹسٹ نے اس کا کور تیار کیا تھا، اس کا کور جس کو اردو میں بولتے سرور، اس کا بھی نیلامی ہوئی ہے لاکھوں میں. وہ فضول خرچی نہیں ہے، ہم جانور قربان کر کے فضول خرچی ہے. وہ کاغذ بھی بک رہا ہے کروڑوں میں، اس سے کس انٹرنیٹ کا پلان ہو جائے گا، اس سے کس مریض کا علاج ہو جائے گا، اس سے کس جگہ کو سہارا مل جائے گا، اس سے کس یتیم کو آفت مل جائے گا، اس سے کس مسافر کو راستہ مل جائے گا، اس سے کس مظلوم کو اس کا حق مل جائے گا. جب بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بات وہی محبت کی طرف جائے گی جو ہم نے خطبے کے شروع میں بولا تھا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام قیروانی سے نقل کرتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ امام قیروانی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت گالوں گلوچ کرتا تھا، الٹا پھلٹا بولتا تھا. جب لوگ پوچھتے تھے تو بولتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے. عجیب تھا وہ. ایک بھی لوگوں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھ کسی نے پھوڑ دی آنکھ. جب صبح ہوا باہر نکلا تو دیکھا آنکھ پھٹی. لوگوں نے پوچھا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم خواب میں تھے، خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے یہ بندہ ہم لوگ کو گالی دیتا ہے، یہ بندہ ہم لوگ کو گالی دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم گالی کیوں دیتا جی، یہ خواب کی بات ہے. تو بندہ بولتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کو گالی دو، انہوں نے تو کہا تھا ابو بکر عمر کو گالی دو. خواب میں بولے بندہ دیکھ رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس ہوں گے، شہادت ہوں گے، ایسے کرتے ہیں اور بولتے ہیں میری آنکھ خلیفہ کر کے اگر تم جھوٹ بول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھ کو پھوڑ دے. اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا دونوں آنکھ پھٹ چکی ہے. پھر تمہیں چلا مانگتا ہو زندگی گزر کے جائے گی، آنکھ واپس نہیں ملے گی. اس لیے مسلمانوں ایسی غلطی مت کرو کہ جس کی بھوگی تم پوری زندگی بھوگو. یہ بات کیا ہے؟ محبت کا حدود جو 12 ہے جو میٹر ہے اس سے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مضمون کی طرف کہ محبت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا ہے اذا حق اللہ عبدا ابتغاء، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسندیدہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں
اس کو مصیبت میں، اس کو پریشانی میں، اس کو دکھ میں، اس کو تکلیف میں رکھتے ہیں. آپ کی طرح نہ، ہمارے طرح نہیں. ہمارے جو اناڑی گارجین ہیں، اناڑی نہیں، کھلاڑی نہیں، اناڑی، جس اولاد سے محبت کرتے ہیں اس کی رسی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بیوقوف گارجین کی پہچان ہے. جو گارجین سمجھدار ہوتا ہے، جو گارجین سوچ رہتا ہے، جس اولاد سے جتنی زیادہ سی محبت ہوگی اس پر اتنی زیادہ قریب رکھے گا کہ یہ بھاگ نہیں جائے، غلط نہیں چلے جائے. ہم فخر سے بولتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم نے سب کی مال کھایا ہے، چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر کے، باپ کی، ماں کی، تینوں بہن کی اور بڑے بھائی کی. کبھی گلا شکوا نہیں ہوا کہ کیوں مارا. تکلیف اس وقت لگتی تھی، لیکن فخر ہے کہ بڑوں نے مارا تو آپ سیدھے رہیں. آج کسی کو تو بھی بول دینے منہ پھیلا دے گا، آنا چھوڑ دے گا، ساتھ رہنا بچنے میں چھوڑ دے گا، چہرے میں چھوڑ دے گا. یہ تو حال ہمارا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اصل محبت ہے کہ جس کو محبت کرتے ہیں اس کو آزماتے ہیں. اور یہ محبت کی پہچان ہے سچے محبوب کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مصیبت ڈالیں، اگر وہ گناہ سیکھوا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، سمجھ لو کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ گناہگار ہو سکتا ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سے نے فرمایا تھا محبت کے بعد بتا رہے ہیں کہ محبت کرو تو اللہ واسطے، دوستی کرو تو اللہ واسطے، دشمنی کرو تو اللہ واسطے، تیرت کرو تو اللہ تعالیٰ واسطے. جب کسی سے محبت کرو تو اس کو بتا دو کہ ہم تم سے صرف اللہ واسطے محبت کر رہے ہیں، صرف تم سے اللہ واسطے محبت کرتے ہیں. اور جس کو بتایا جائے اس پر یہ فرض ہے، یہ بنتا ہے، یہ بولے یہ حمد کرنی رہو. یہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو، اس دعا کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی نے کہا یہ حدیث حسن ہے کہ جس کے لیے تو نے اس سے محبت کیا ہے، جس کے لیے تو نے اس سے محبت کیا ہے وہ تجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھے. اور رسول نے فرمایا تھا المتحابین فی اللہ تحت عرش الرحمن، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں رہے گا، کوئی چھاؤں نہیں رہے گا، کوئی سپورٹ نہیں رہے گا، کوئی سہارا نہیں رہے گا، اس وقت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور اس میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے اللہ سے محبت ہوگی. آج محبت کرتے ہیں برادری کے لیے، نسلت کے لیے، خاندان کے لیے، اللہ واسطے پوچھو اپنے دل سے، اپنے ایمان سے. یہی وجہ ہے ایک نوجوان کو ہم نے برابر کہا کہ آپ یہ بہت اچھا ہی ہے، بہت ایک نمبر، آپ میرے پسند کے ہیں، میرے پسند میں شریعت کو پسند کے ہیں، لیکن آپ نے ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ میرے ماں باپ جب فیصلہ کر دے گا شادی کا تو ہم نہ نہیں بول سکتے ہیں. ارے بھائی، اگر ماں باپ کا آپ کو غلط لڑکی سے رشتہ کرے گا، غلط خاندان میں رشتہ کرے گا تو فرض نہیں کرنا ہے کہ آپ کو انکار کیجیے. اس کا مطلب آپ کی محبت ابھی اللہ تعالیٰ سے کھوٹی ہے. ابھی آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر ماں باپ کی محبت بھاری ہے. اپنا ایمان، اپنا ایمان، اپنا ایمان. اور اللہ نے فرمایا تھا الارواح جنود مجندہ، الارواح جنود مجندہ فما كانت من اتلفا وما تناقض من اتلفا. اس حدیث کی روایت کرنے والی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعہ کا یہ پس منظر عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہماری ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، بولتی ہیں مکہ سے ایک عورت ہجرت کر کے آئی مدینہ، ایک خاتون آئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، بہت حسمت تھی. جس گھر پہ اتری، جس مکان میں اتری، اس میں جو خاتون تھی، جو ان کی میزبان تھی، وہ بھی بہت حسمت تھی، بہت حسمت تھی. تو اس پر ہماری عائشہ نے کہا کہ میرے محبوب رسول سلام نے سچ کہا ہے، الارواح جنود مجندہ، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں جیسی روح ویسا ساتھی، جیسی روح ویسی سنگت. اور اللہ نے فرمایا، یہی روایت دوسرے الفاظ سے ملتی ہے جس کا مفہوم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہم صرف معنی بتا رہے ہیں کہ جب روح میں آپس میں اللہ واسطے محبت ہوتی ہے، اللہ واسطے محبت ہوتی ہے، وہ محبت سدا دن کی رہتی ہے، پوری زندگی کی رہتی ہے جب تک دنیا ہے. اور جب
محبت اللہ واسطے نہیں ہوتی ہے، رشتے کے لیے، خون کے لیے، برادری کے لیے، کرسی کے لیے، لالچ کے لیے، دولت کے لیے، سہارا کے لیے ہوتی ہے، اپنے خود غرضی ہوتی ہے، وہ محبت ٹکاؤ نہیں ہوتی، وہ ساتھی آپ کی دنیا کا ساتھ چھوڑ دے گا واللہ العظیم۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ مومن کی روح مومن کو کس طرح سے تلاشتی ہے، مومن کی روح مومن کو کس طرح سے تلاشتی ہے کہ 2 دن کی دوری پر بھی، دونوں میں 2 دن کی دوری ہے، لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے، ہمیں کس کے پاس جانا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں القرب بین القلوب والارواح اعظم من قرب الابدان، کہ دل کی قربت، روح کی آتما کی قربت انسان کے گوشت چمڑے کی قربت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کا دجال خلوت کی چھوڑ دے گا، لیکن جس کے روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی آپ کو اللہ العظیم کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے دل میں کس کوالٹی کی محبت ہے۔ اور ابن عمر نقل کر ایک روایت بہت خطرناک، ہر انسان اس روایت سے روشنی ہے اپنے دل کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں 3 سوال، اس میں صرف ایک سوال سے میرا مطلب ہے، پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ انسان کسی سے غلط کرتے ہوئے محبت کرے، کہ غلط کرنے والے سے محبت کر رہا ہے، اور انسان کسی کے اچھا ہوتے ہوئے اس سے نفرت کرے۔ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کا پیمانہ کھوٹا ہوتا ہے، گڑبڑ رہتا ہے، غلط رہتا ہے، تو ویسے انسان سے محبت کرے گا جو پاپی ہے، جو اللہ اسی کے، اور ایسے انسان سے نفرت کرے گا جس کے دل میں اللہ سے محبت ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولو، اور امام ابو الاحوص نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ مومن رہتا ہے کسی مسجد میں کیا کسی مسجد میں، اس مسجد میں 100 منافق ہے اور ایک مومن ہے، اس کا دل کھچا تو اس مومن کا چلا جائے گا، اس کو نہیں معلوم کہ مومن ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ 100 آدمی منافق ہے۔ اور اسی طرح سے جب بندہ منافق ہوتا ہے، اس کا ایمان کھوتا ہوتا ہے، اس کے اللہ رسول کی محبت کھوتی ہوتی ہے، جب کسی مسجد میں جاتا ہے اور اس میں 100 آدمی مومن ہے اور ایک منافق ہے، تو 100 آدمی کو چھوڑ کر کے اسی میں ایک منافق کے پاس جائے گا، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں جیسی روح ویسا ساتھی، اور عربی میں کہاوت ہے الارواح تقع علی امثالها، کہ روح جس کوالٹی کی رہے گی اسی کوالٹی میں پہنچ جائے گی۔ اور اس حدیث کی شرح میں علامہ محدث ملا قاری حنفی رحمہ اللہ کتاب فرماتے ہیں، مشکات کی شرح میں کتاب الآداب میں باب الحب فی اللہ ومن اللہ، بہت زبردست چیپٹر بنا ہمارے بزرگوں نے بہت زبردست چیپٹر بنا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ واسطے محبت اور اللہ کی طرف سے یہ محبت صرف آپ کو اللہ تعالیٰ سے مل سکتی ہے، آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، کوئی عالم نہیں دے سکتا ہے، کوئی مفتی نہیں دے سکتا ہے، کوئی ٹیم صاحب نہیں دے سکتے ہیں، کوئی شاہ صاحب نہیں دے سکتے، کوئی طاقت نہیں دے سکتی، یہ محبت جب بھی ملے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ امام بیہقی بڑے عالم گزرے ہیں، امام حاکم سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لمبی حدیث ہم سے نقل نہیں کر سکتے، وہ زیادہ بات سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر تمہاری روح اچھی رہے گی تمہاری سنگت اچھا اپناؤگے، تمہاری روح غلط ہوگی گندی ہوگی تو غلط کی سنگت اچھی لگے گی، مومن کی مسلم کی سنگت تم کو اچھی نہیں لگے گی۔ اور اسی وجہ سے مشہور مفسر قرآن امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان اذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة او صلاح، جب انسان اپنے دل میں ایسے انسان کے لیے نفرت پائے جس میں کچھ فضیلت ہے یا جس میں کوئی اچھائی ہے، وہ اچھائی ضروری نہیں کہ 100% ہے، 100 بھی ہو سکتی ہے، 70 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 30 بھی، 10% بھی، یہ سب سے چیلنج موجود رہا، اس نفرت کو تلاشے، اس نفرت سے پکیلے، اس نفرت کو سمجھے، حتی یتخلق من ذلک الوصف، یہاں تک کہ اس نفرت سے، اس گندی نفرت سے
چھٹکارا پا لے. اور اسی طرح سے اگر اس کے دل میں گندے لوگوں کی محبت ہے، اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے، اپنے من کو ٹٹولے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے بعثت کے بعد، نبی بننے کے بعد اپنی بات ختم ہو گئی انشاءاللہ، تو رہنا بچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے زمانے میں نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکہ میں ایک کمیٹی بنی تھی اصلاح معاشرہ کی. اس کا نام کیا تھا؟ حلف الفصول. حلف الفصول جس کا مفہوم یہ ہے کہ الگ الگ گروپ مل کے ایک جگہ ہوا، یتیم کو سہارا دیں گے، مظلوم کو اس کا حق دیں گے، بیوہ کو سہارا دیں گے، مسافر کو راستہ دکھائیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. اس کے ممبر بنے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا کہ آج بھی کوئی ایسا گروپ بنے گا جو انصاف کے لیے، سواد کے لیے نہیں، پالیٹکس کے لیے نہیں، کے لیے نہیں، ویسا گروپ بنائے گا، ہم اس کا دھرم نہیں پوچھیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہے اپنے دل میں ایسی محبت؟ آپ کی محبت 2 ٹکے کی ہے، 2 آدھا کپ چائے کے لیے بک جاتی ہے. یہ محبت کی برکت کیسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسی روح ایسا ساتھی. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو بہو آئی ہے گھر میں، خاندان میں، خاندان کی ہے، آنے کے بعد خاندان کا تیا پاتا کر دیا گھر کا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بہو آئی ہے گھر سے باہر کیا آئی ہے، گھر سے باہر کیا آئی ہے، لیکن اس نے پورے خاندان کو ایک جگہ کر دیا ہے. اس کو بولتے ہیں دل کا کشش، اس کو بولتے ہیں دل کی کشش. اور ہم کسی کو سمجھائیں گے کہ اللہ واسطے محبت کرو، تم کو مچھر لگے گا. آپ کو تکلیف کر دینے ہیں کہ پھول پر پھول گر رہا بہار میں. یہ کیوں ہوا ہے؟ جس نے بنایا اس کے دل میں محبت نہیں تھی، جس نے اس کو کھڑا کیا اس کے دل میں سچی محبت نہیں تھی. جب اس کو اپنے دھرم سے سچی محبت نہیں تھی، سچی ہے دھرم اصل کی، اپنے ماں باپ سے کیا محبت کرے گا، اپنے سماج سے کیا محبت کرے گا. واللہ العظیم جس دن دنیا کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت آ جائے گی، کی سچی محبت آ جائے گی، دنیا کا ہر قسم کا ٹینشن، ہر قسم کا مصیبت، ہر قسم کی دشمنی ختم ہو جائے گی. کیا ہے اب جو بولتے ہیں کہ اللہ حال مت بہت کام کرتے سنتے سنتے ہیں. ایم بی اے کا نام نے سنا ہوگا، ایک ایجوکیشن ہے، ایک ڈگری ہے. اس ایم بی اے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ سوائے کرنے کے، 420 کرنے کے، 600 کرنے کے سکھایا جاتا ہے. اور مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ ایک عالم کو ہم نے 10 سنا اور پڑھا، بولتے ہیں کہ اگر تم دکاندار ہو اور تم نے دکان کھولا، کوئی گاہک آیا 1 2 3 4، اب تمہارے بغل میں بھی دکاندار ہے، اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، تم پر فرض ہے انسانیت کے ناطے، اللہ تعالی کی محبت کے ناطے، رسول اللہ کی محبت کے ناطے کہ اب جب کوئی گاہک آئے تو بولے اس کے بھائی اس کے یہاں سے بھی کچھ سامان لے لو. ہے ایسی محبت تیرے پاس؟ تمہارے پاس ایسی محبت ہے کہ بات چلے نہیں، اپنے بھائی کا خون پیس پی لو، بات چلے تو ماں باپ کو مرڈر کر دو، بس ہائے دنیا باقی دنیا چونے باغ میں جائے. اور محبت جب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کیسی ہوتی بتا ہے؟ یہ ہم مکھن نہیں مار رہے ہیں، یہ ہم کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. ایک دوسرے جماعت کے آدمی نے کتاب لکھا ہے، کتاب کا نام دیکھیں ذہن سے اتر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پوری ہندوستان گھومے ہیں، پورے ہندوستان گھومے ہیں، لیکن جو محبت ہم نے پٹنہ شہر میں اور پٹنہ ڈسٹرکٹ میں پایا، بہار کے اسٹیٹ میں، یہ علماء صادقور کی مہربانی کا دین ہے کہ ہندی میں چاہے مسلمان سب میں آپس میں محبت. لکھا ہے کہ ان کے خلوص کی، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کی برکت ہے کہ جس علاقوں میں رہتے ہیں اس کی برکت سے لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ کی محبت ہو گئی. مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں جب چاچا کیا تھے، دادا کی عمر کے آدمی تھے، دادا کے عمر کے آدمی تھے، گڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے بھی دانت میں درد ہے، گلے میں درد ہے. وہ بولتے تھے آزادی سے پہلے ہم لوگ جاتے تھے بجلی کے کھمبا یا لائٹ کا کھمبا بجھانے کے لیے برٹش گورنمنٹ کے خلاف، تو آپ کے دادا عبد الخبیر صاحب جاتے تھے، بولتے تھے دعا دے دیجیے ہم لوگ جا رہے ہیں ملک کو آزاد کرانے کے لیے. یہ محبت کب ملے گی؟ اسی عالم کی سنگت سے ملے گی جس کی نیت میں خلوص ہوگا، جس کی نیت میں خوف ہوگا، جس کی نیت میں دکھاوا ہوگا، جس کی نیت میں بناوٹ ہوگی. وہاں تک یہ محبت، یہ برکت نہیں ملے گی. بات تو ختم نہیں ہو سکی ہے لیکن ٹھیک ہے بات سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت
रसूल की सच्ची मोहब्बत, सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत, आले रसूल की सच्ची मोहब्बत, ताबीन की सच्ची मोहब्बत, अइम्मा इस्लाम की सच्ची मोहब्बत, बुजुर्गान इस्लाम की सच्ची मोहब्बत। और दुनिया में जहां कहीं कोई बंदा रह रहा है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, अल्लाह ताला उसकी सच्ची मोहब्बत दे दें। वल्लाह अज़ीम मेरी जिंदगी में एक बंदा ऐसा मिला जिस पर मुझे आया, उसने एक दिन फोन करके बोला कि हम रात भर बहुत रोए हैं, सो नहीं सके। हमने पूछा क्यों? बोला इराक में ये स्थिति है, औरत जाती दवा लेने के लिए यूएनओ के स्टाफ से, अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ से, स्टाफ बोलता है मेरे साथ बदकारी करोगी तब तुम्हारे बच्चे को हम दवा देंगे, तब तुम्हारे बच्चे को हम खाना देंगे, तब तुम्हारे बच्चे को हम पानी देंगे। वो माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में अपना रेप करा रही है। बोला रात में हम रोए हैं। हमने कहा बाद में, लगता है 2-3 महीने के बाद, मुझे आपकी इस मोहब्बत पर रस आ रहा है। अल्लाह ताला मेरे दिल में भी ऐसी मोहब्बत दे देते हैं, अल्लाह ताला मेरे दिल में भी ऐसी मोहब्बत दे देते हैं कि इस दुख को, उस तकलीफ को महसूस करते हैं। अल्लाह ताला पहले एक सबक मारते हैं। हमारे भाई साहब को करंट मारा था, करंट ने, लगता है साल 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया ना है, हम आपसे पूछ रहे हैं। वो चेतावनी क्यों हुई है? अल्लाह ताला चेतावनी दे देते, तुम्हारे एक भाई को हमने करंट से मारा है, तुम्हारे दूसरी भाई उठाने हैं, अगर तुम नहीं सुन ले, अगर तुम नहीं लगे, हमारी कम नसीबी है, हमारी बदबख्ती है, है कि अल्लाह ताला की चेतावनी को समझ करके भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक जिंदा रखे, बरकत के साथ जिंदा रखें, मोहब्बत रसूल के साथ जिंदा रखें, सहाबा किराम की मोहब्बत के साथ जिंदा रखें, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत के साथ जिंदा रखें, अपनी मोहब्बत के साथ सच्ची मोहब्बत के साथ जिंदा रखें। हमने से चीज किसी का वहां खात्मा हो, खातन खैर खातन इस्लाम फरमा दे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि तआला अला वजल्लुहु मग़फ़िरतुन व रहमतुल्लाह।